ایک ممتاز جہاز رانی کی تنظیم نے امریکہ اور ایران کی طرف سے تجارتی بحری جہازوں کو پکڑے جانے کی مذمت کی ہے اور اپنے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے میرین ڈائریکٹر جان سٹاپرٹ نے کہا کہ سمندری مسافروں کو اپنے کاروبار کو آزادانہ اور ظلم و ستم کے بغیر جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اوپن اے آئی نے اپنے امیج جنریٹر کا تازہ ترین ورژن چیٹ جی پی ٹی امیجز 2.1 متعارف کرایا ہے۔ ورژن 1 کی ریلیز کے ایک سال بعد نیا نظام سوچنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور مزید جدید کاموں کے لیے خودکار بصری تخلیق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وزیر داخلہ اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے ہفتہ کو کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن کے فائنل کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پی سی بی کے چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز سے درخواست کی تھی کہ وہ پی ایس ایل ایگال کے فائنل کے دوران اسٹیڈیم میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت دیں۔ وینس بینالے بین الاقوامی آرٹ ایگزیبیشن کے ججوں نے جمعرات کو کہا کہ وہ ان ممالک کے فنکاروں پر غور نہیں کریں گے جن کے رہنماؤں کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں الزامات کا سامنا ہے، جو روس اور اسرائیل کا واضح حوالہ ہے۔ 5 جیوری ممبران جو 10 شرکا میں سے گولڈن اور سلور لائن ایوارڈز کے فاتحین کا انتخاب کریں گے، نے کہا کہ وہ 9 مئی کو شروع ہونے والی تقریب میں اپنے کردار کے ایک حصے کے طور پر انسانی حقوق کے دفاع کا عہد کرنے پر مجبور ہیں۔ دفتر خارجہ ایف او نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری 5 اپریل سے 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے، جس میں اقتصادی اور تجارتی تعاون کے ساتھ ساتھ چین پاکستان ایک توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایف او کے مطابق صدر 5 سے 7 اپریل تک صوبہ ہنان کے شہر چانگشا اور 8 اپریل سے 1 مئی تک صوبہ ہنان کے شہر ثانیہ جائیں گے۔ لاس اینجلس لیکرز نے لیبرون جیمز کے 9 پوائنٹس کی مدد سے ہیوسٹن راکٹس کو ایک اوور ٹائم سنسنی خیز مقابلے میں 9 سے ہرا کر اپنی این بی اے پلے آف سیریز میں 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ جیمز ثابت سالس پر اسٹار جو اپنے 99ویں پوسٹ سیزن میں کھیل رہے ہیں، جمعے کو ریگولیشن میں 3300 سیکنڈ کے ساتھ چوری اور گیم ٹائی کرنے والا 3 پوائنٹر لے کر آئے۔ امریکی سینٹ اگلے ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوبا پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے ڈیموکریٹک کی زیر قیادت کوششوں پر ووٹ ڈالے گی۔ سینٹ کے معاونین نے جمعے کے روز کہا، ریبلکن کی جانب سے جزیرے کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے ڈیموکریٹک سینیٹرز ٹم کین، ایڈم شیف اور روبن گیلیگو نے گزشتہ ماہ کیوبا وار پاورز ریزولوشن متعارف کرایا تھا۔ سینٹ کے قوانین کے تحت سینٹ کے ریبلکن رہنماؤں کو اسے ووٹ کے لیے آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ وزیر داخلہ اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے ہفتہ کو کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے ایڈیشن کے فائنل کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پی سی بی کے چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز سے درخواست کی تھی کہ وہ پی ایس ایل ادیرم کے فائنل کے دوران اسٹیڈیم میں تماشائیوں کو آنے کی اجازت دیں۔ ایورسٹ کے علاقے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے تیار کیا گیا ابتدائی سیلاب کی وارننگ سسٹم شاید اب کام نہیں کر رہا ہے۔ نیپالی حکام نے بی بی سی کو تسلیم کیا ہے جب اسے تباہی کی حالت میں گرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا جب مقامی شیرپا برادریوں کے دیہاتیوں نے بی سی سی کو بتایا کہ 2014 میں خطرناک امجا برفانی جھیل کے آخری بار نکالے جانے کے بعد کئی سالوں سے اقوام متحدہ کے تعاون سے چلنے والے منصوبے کا کوئی معائنہ نہیں کیا گیا تھا۔ کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے الملک حملے کے 1 سال بعد بھارت ایک مختلف عالمی حقیقت میں رہنا پسند کرے گا۔ یہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا پسند کرے گا۔ یہ جنوبی ایشیا میں علاقہ سے پر رہنا پسند کرے گا۔ یہ دہشت گردی کے دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کے طور پر منایا جانا پسند کرے گا۔ اس نے کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات اطال تارڑ نے نشاندہی کی۔ اس نے پہلگام واقعے کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی ایک گمبھیر تنازع میں امن کے دلال کے پیش کی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کو ایک گمبھیر تنازع کے درمیان
علاقائی طور پر کنارہ کش ہو گیا اور پاکستان میں دہشت کی سرگرمیوں کے لیے نئی دہلی کی حمایت پر کوئی کنارہ کش ہو گیا ہے. بھارت وہی کر رہا ہے جو مودی کی قیادت میں بھارت سب سے بہتر ہے. یہ بہانہ کر رہا ہے کہ وہ اس حقیقت میں رہتا ہے جو اس کی خواہش کی بجائے کرتا ہے. یہ بہا پریزی پریل چیل دو حصص حقیقت خطرتا ہے جو اس کی خواہش کی بجائے موجود ہے. بی جے پی کے رہنماؤں نے اس طرح بات کی گویا آپریشن سندھ جو مبینہ طور پر پاکستان کے تعلق کا ثبوت فراہم کیے بغیر شروع کیا گیا ہندوستان کی تاریخ کا ہندوستان کی تاریخ کا بہترین فیصلہ تھا. ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ہندوستانی خارجہ پالیسی کی طرح کی بکھلاہٹ کے ساتھ سامنے آئے. انہوں نے کہا آپ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آج تک ہندوستان نے دنیا کے کسی ملک پر اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا، لیکن جو طاقتور ہے وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی پڑوسی مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈاٹ تمام پڑوسی ٹھیک ہیں، صرف ایک ہی مصیبت زدہ ہے. انہوں نے یہ بھی اصرار کیا کہ ہندوستانی فوج آپریشن سندھ کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. جیسا کہ پاکستان کو پہلگام سے جوڑنے کے الزامات کے معاملے میں انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا. پشاور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے جمعہ کے روز پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے مقدمات کی سماعت میں تاخیر پر صوبائی حکومت کے موجودہ طرز عمل کا سرنو جائزہ لینے اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون ختم کرنے سے خبردار کیا. وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ اگر ایسے رجحانات برقرار رہے تو ہماری صوبائی حکومت بائیکاٹ کے آپشن سمیت وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون ختم کرنے پر غور کر سکتی ہے. آرٹیکولو ان اسپانیول 2026 ورلڈ کپ سے پہلے صرف 2 ماہ سے کم وقت باقی ہے. میکسیکو میں ٹورنامنٹ کے میزبان شہروں میں سے ایک تشویشناک رجحان کا سامنا کر رہا ہے. یوکرین کے فوجیوں کے درمیان یہ بات عام ہے کہ جو بھی فوج میں شامل ہوتا ہے جلد یا بدیر بلی والا بن جائے گا. اگلی خطوط پر سب سے زیادہ غیر متوقع جگہوں پر فیلین پائے جاتے ہیں. خندقوں میں، چوکیوں پر، تباہ شدہ گھروں میں اور طبی استحکام کے مقامات پر وہ ہمیشہ گلے ملنے اور حوصلہ بڑھانے کے بدلے کچھ گرمجوشی اور تھوڑا سا کھانا تلاش کرتے ہیں. ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے کہ پرونٹو ایک ہندوستانی فوری ہاؤس ہیلپ سٹارٹ اپ ٹیک سرمایہ کار لکی گروم کی سربراہی میں ایک فنڈنگ راؤنڈ کو حتمی شکل دے رہا ہے جو تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی کی سرمایہ کاری کے بعد تقریباً $200 ملین کی قدر کرے گا. اس معاہدے سے تقریباً $20 ملین کا تازہ سرمایہ آنے کی توقع ہے اور یہ $100 ملین کی قیمت سے تیزی سے چھلانگ لگائے گا جس پر کمپنی نے مارچ کے اوائل میں ایپک کیپٹل کی قیادت میں سیریز بی کے ایک راؤنڈ میں $20 ملین اکٹھے کیے تھے. اس کی قیمت چند ہفتوں میں دگنی ہو جائے گی. اس معاملے سے واقف 2 لوگوں نے کہا. پچھلے سال کے بیشتر حصے میں امریکہ ایران سفارتکاری میں پاکستان کا کردار خاموش، مانوس اور احتیاط سے محدود رہا. جب 2 عالمی مخالفین کے درمیان براہ راست رابطہ سیاسی طور پر مشکل تھا تو پیغامات بھیجنے والے چینل کے طور پر کام کرنا اور لائنوں کو کھلا رکھنا بڑے حصے کے لیے اسلام آباد ایجنڈا ترتیب نہیں دے رہا تھا، صرف رابطے کی سہولت فراہم کر رہا تھا. یہ فروری کے آخر میں بدل گیا جب ہمہ گیر جنگ کے پھوٹ پڑنے سے زمینی حقائق بدل گئے. ایسی سڑکیں ہیں جو تکلیف دہ ہیں اور پھر یونیورسٹی روڈ ہے، زیادہ تر مٹی، چٹانوں اور کچھ ترامک کا ایک افسانوی حصہ جو نہ صرف کسی کے صبر کا امتحان لینے کے لیے پرعزم دکھائی دیتا ہے بلکہ صبر، فیصلہ اور بعض اوقات عقل کا بھی امتحان لیتا ہے. اس شریان کے راستے کے ساتھ ایک حالیہ سفر نے مجھے جنگ زدہ منظرنامے میں داخل ہونے کا غیر واضح تاثر پھر چھوڑا جہاں ہلاکتوں کا شمار تعداد میں نہیں کیا جاتا لیکن گھنٹوں کے ضائع ہونے، اعصاب ٹوٹے اور معمولات میں خلل پڑتا ہے. واشنگٹن امریکہ خلیجی اور ایشیائی شراکت داروں سمیت دیگر ممالک کے ساتھ کرنسی کے تبادلے کی لائنوں پر بات چیت کر رہا ہے. ٹریجری سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ نے جمعہ کو کہا کئی اتحادیوں کی جانب سے ایران جنگ کے نتیجے سے نمٹنے میں مدد طلب کرنے کے بعد بیسنٹ نے ایسی درخواستیں کرنے والے ممالک کی نشاندہی نہیں کی ہے، لیکن اس نے کہا کہ تبادلہ لائنیں امریکہ اور دیگر ممالک دونوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گی.
AI کے CEO سم آلٹمین نے اپنی کمپنی کی جانب سے حکام کو ایک ایسے نوجوان کی آن لائن سرگرمیوں کے بارے میں متنبہ کرنے میں ناکامی پر معافی مانگ کی ہے، جس نے کینیڈا کے بدترین اجتماعی شوٹنگ کا ارتکاب کیا تھا، اور 23 سالہ جیسی وان روٹسیلار نے 10 فروری کو برٹش کولمبیا کے ٹمبلر رج میں فائرنگ کر کے 8 افراد کو ہلاک کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کیشنر ہفتے کو ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کے درمیان ہوا ہے۔ اس بات پر کئی دنوں سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کہ آیا تہران میز پر واپس آئے گا یا نہیں۔ امریکی جنرل کین کا دعویٰ ہے کہ چرتوس بحری جہاز گھوم گئے، لیکن ہاپاگ لوئڈ کا کہنا ہے کہ ایک جہاز نے اسے آبنائے سے گزارا۔ EU رہنما قبرص میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ جہاز رانی کے بحران کا فوری حل تلاش کیا جا سکے۔ غیر جانبدار سوئٹزرلینڈ تہران میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن پیرس امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں ایران اور پاکستان کے درمیان نئے سرے سے مصروفیت کے مثبت اشارے ملنے کے باوجود یورپ اور باقی دنیا اس جنگ کے فوری سفارتی خاتمے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی ہے، جس نے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیا ہے اور عالمی جہاز رانی کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایندھن کی قلت ہے۔ اسلام آباد ایک حیران کن اقدام میں شہباز شریف حکومت نے جمعہ کو 1 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں 6.70 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا، جس سے گزشتہ 15 دن کے دوران عالمی قیمتوں کے اثرات سے گزرتے ہوئے مالی سال کے آخری مہینوں میں محصولات بڑھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ توقع ہے کہ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ مئی کی پہلی ششماہی میں 2 جاری پروگراموں کے تحت $8.2 بلین سے زیادہ کی تقسیم کی منظوری دے گا۔ ملٹی ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 لاکھ پاکستانیوں کو بحران حالات کا سامنا ہے۔ مزید 7 ملین زیادہ شدید ایمرجنسی کے زمرے میں۔ یاد رکھے تباہ کن مونسون بارشیں، شدید سیلاب نے اہم فصلوں کی زمینوں کو تباہ کر دیا۔ ذریعہ معاش تنبیہ کرتا ہے کہ تنازعات، خشک سالی، امدادی کٹوتیوں کے درمیان عالمی سطح پر بھوک بدستور نازک سطح پر ہے۔ 2020 کے لیے آؤٹ لک تاریخ رہتا ہے۔ اسلام آباد پاکستان ان 10 نازک ممالک میں سے ایک ہے جہاں عالمی سطح پر شدید غذائی عدم تحفظ سب سے زیادہ مرتکز ہے۔ جمعہ کو جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک رپورٹ کے مطابق موسمیاتی انتہا پسندوں کی شدت اور مسلسل اقتصادی چیلنجز قوم کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں۔ یورپی یونین کے حلقوں میں ان دنوں یہ ایک مذاق بن گیا ہے دانتوں کے پیسنے کے ذریعے کہ جب بھی لیڈر ملتے ہیں، جیسا کہ وہ قبرص میں پچھلے 2 دنوں میں کرتے تھے، عملی امور پر بات کرنے کی توقع کرتے ہوئے، جیسے کہ نئے EU بجٹ پر، وہ ایک اور بحران سن سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ، روس کی ہمسایہ ملک یوکرین میں جارحیت اب اپنے 4تھے سال میں جاری توانائی کا بحران ہے، اور اس جمعہ کی صبح یورپ اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان خراب تعلقات نے ممکنہ طور پر تباہ کن دفاعی اثرات کے ساتھ اس کا میڈوسا جیسا سر پالا ہے۔ دوبارہ ایران میں جنگ کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ کو بڑھاوا دیا ہے، اور چینی کارساز اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چین دنیا میں ایویز کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اور جبکہ اس کے مینوفیکچررز بڑے پیمانے پر ریاستہائے متحدہ کی کار مارکیٹ سے باہر ہیں، وہ ایشیا اور دیگر جگہوں پر ڈیلرشپ کے ذریعے سود اور آرڈرز میں اضافے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ایک خودکار نظام متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد شناختی کارڈ کی خدمات تک عوام کی رسائی کو بہتر بنانا ہے، جس سے شہری سیلف سروس کیوسک کے ذریعے درخواستیں مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت لاہور میں نادرا میگا سینٹر میں شروع کی گئی ہے، جہاں نئے سسٹم کے لیے 2 کاؤنٹرز نامزد کیے گئے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA نے ایک نئی پالیسی متعارف کرائی ہے، جس کا مقصد جائیداد کے مالکان کو ایکسیس ایریا جرمانے سے متعلق کیسز میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ نظر ثانی شدہ پالیسی کے تحت اب جرمانے کا حساب پلاٹ کی الٹمنٹ کے وقت موجودہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر DC کی شرح کی بجائے جائیداد کی شرح کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
पंजाब की सूबाई काबीना ने मुकम्मल डिजिटल और पेपर लीज सिस्टम की जानिब वसी तर इकदाम के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हुसूल की लागत में नुमायां इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिससे फीस में 59% इजाफा किया गया है। नजरसानी शुदा ढांचे के तहत कल फीस रुपए से बढ़ गई है। 200 से रुपए पासा पन से बशमूल रुपए 20% के तौर पर 200 रुपए ई हल्फनामे के लिए 300 और रुपए पन से बतौर सर्विस चार्ज। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने फ़ील होने वाले तलबा के लिए इम्तिहानी मौक़े की तादाद में इजाफ़ा कर दिया है। इसकी हद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है। नई पॉलिसी के तहत तलबा को अब 4 साल की मुद्दत में 6 मरतबा इम्तिहान देने की इजाज़त होगी। इस तब्दीली को 2024 के सालाना इम्तिहानात से लागू किया जाएगा। में हुकाम ने लाजमी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने में नाकाम रहने वाले किरायादारों और मालिक मकानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खबरदार किया है कि अदम तामील के नतीजे में गिरफ्तारी और कैद हो सकती है। नए इक़दामात के तहत मुनासिब रजिस्ट्रेशन के बगैर किराए की जायदाद में रहना संगीन कानूनी नताइज का बायस बन सकता है। किराएदार और जायदाद के मालिकान दोनों को जेल का सामना करना पड़ सकता है अगर वो रजिस्ट्रेशन के तकाज़ों की तामील नहीं करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन OPC ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है, जिसमें खुसूसी अदालतों का क़याम और एयरपोर्ट्स पर सहूलती डेस्क शामिल हैं। नए मंसूबे के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ मुक़दमात को निपटाने के लिए हर ज़िला में अलहदा अदालतें कायम की जाएंगी।